ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے سکھلایا اور الہام کیا، بصیرت بخشی اور سمجھایا، اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور اس نے جو بھرپور نوازش کی اور انعام کیا اس پر اس کا شکر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے شخص کی گواہی جس نے اس پر ایمان رکھا اور اس کے آگے خود سپردگی اختیار کی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، چنیدہ نبی اور معزز ترین پسندیدہ رسول ہیں. درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، قوموں کے سردار، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جس نے ان کی درست طریقے سے پیروی کی ان پر اور سلامتی ہو. اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں. اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کے قریب رہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان سے گفتگو کریں جو آپ کا احترام کرتے ہوں، ان سے مشورہ کریں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، عقل مندوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، دلوں کو جوڑیں، جذبات کا لحاظ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں سے اچھی باتیں کہیں. دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، عنقریب آپ رخصت ہوں گے اور صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. مسلمانوں، پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی، ایمان سے اسے مزین و منور کیا، عقل سے عزت بخشی اور اسے ہدایت دی اور بصیرت عطا کی. عقل ہی مکلف بنائے جانے کا محور ہے، اس کے نہ ہونے سے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل آدمی کو شہوتوں میں پڑنے اور مکروہ اور مضر چیزوں کے کرنے سے روکتی ہے. اللہ کے بندو، عقل انسان کے انسانیت کی بنیاد، اس کی فطرت کو سیدھا رکھنے والی اور اس کے مکلف ہونے کا محور ہے. اسی سے انسان سوچتا ہے، ادراک کرتا ہے. شریعت کا خطاب اور احکام عقل سے ہی منسلک ہیں، اور جس کی عقل زائل ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عقل خریدی جا سکتی تو لوگ اس کی قیمت ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے. تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے عقل کو بگاڑتی ہے. مسلمانوں، اگر بات ایسی ہی ہے تو منشیات ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کے مقاصد کے ستونوں کو ڈھاتی ہے، اس کی عمارت کو ہلاتی ہے اور اس کے ڈھانچے کو پارا پارا کرتی ہے. اور اس میں سبھی منشیات اور نشہ آور اشیاء شامل ہیں جنہیں پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ناک سے اندر لیا جاتا ہے یا جن کا انجیکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ سائل مادہ ہوں یا جامد گولی ہوں یا سفوف یا گیس. دارقطنی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا، اسے اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے. تو ہر پینے والی چیز جس کا انجام شراب کے انجام کی مانند ہو وہ شراب کی مانند حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپے اور اسے چھپائے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے. پتہ چلا کہ منشیات کی تمام قسمیں شراب کے اندر اس کی دلالت میں شامل ہیں. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. اور متفق علیہ حدیث ہے، ہر شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اسی وجہ سے فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منشیات اور ان کی کھیتی، ان کا بنانا اور انہیں استعمال کرنا سب حرام ہیں، چہ جائے کہ ان کی اسمگلنگ اور فروغ اللہ کی پناہ. بلکہ ابن عابد رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں فرمایا، جس نے حشیش کو حلال کہا وہ زندیق بدعتی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ یعنی حشیش شراب سے بھی زیادہ خبیث ہے، اس حیثیت سے کہ یہ عقل اور مزاج کو بگاڑتا ہے. مسلمانوں، منشیات کی دنیا تاریک دنیا ہے، اس کے اندر داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا دوبارہ جنم لینے والا ہوتا ہے. منشیات برائی کی جڑ، نقصان کا مرکز، بگاڑ کا مخزن، مصائب کی جگہ اور برائی کی کمین گاہ ہے. منشیات ہر بلا ان سے چھوٹی ہے، یہ وقت کی آفت اور زمانے کی مصیبت ہیں، یہ پیٹھ کو توڑنے والی، عقل کو ختم کرنے والی اور جانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں. یہ ہر بلا کی جڑ، ہر برائی کی بنیاد، ہر شر کی کنجی اور گندا شیطانی عمل ہیں. یہ عداوت و دشمنی میں ڈالتی ہیں، اللہ کے ذکر، نماز اور دین و دنیا کے ہر نیک عمل سے روکتی ہیں. یہ حیا کو پارا پارا کرتی، غیرت کو بجھاتی اور مروت کو ختم کرتی ہیں. یہ سست رفتار خودکشی ہیں، ان سے انسانیت کو صرف برا
برائی फहाशी और अदावत मिलती है। इनसे कितनी उम्रें कम हुई हैं, कितने माल जाये हुए हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितने खानदान उजड़े हैं, कितनी आरज़ुएं गुम हुई हैं और कितने ख्वाब जाये हुए हैं। इनसे कितनी आबरूरेजी, खुदकुशी, चोरी, डकैती, रिश्वत और सरकुशी वकूफ पजीर हुई हैं। भाइयों, घरों में कितनी गमागी खबरें हैं, सीनों में कितने छुपे हुए राज हैं। ये देखिए, ये उनफुआने शबाब में कदम रखने वाला जवान है, अपने रब का फरमा बरदार है, वालिदैन का सपूत है, रास्त अखलाक का मालिक है, पढ़ाई लिखाई में फायक है, उम्मीद और मंसूबा से भरी अच्छी जिंदगी जी रहा है कि यकायक किसी सुबह शाम के दरमियान बुरे साथियों और गुनाहों के दोस्तों के जाल में फंस जाता है, जो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, धोखा देने वाले, वहम में मुब्तला करने वाले हैं, और यूं उसके अंजाम का आगाज हो जाता है। खूबसूरत जिंदगी परछाई में बदल जाती है, चराग की रोशनी बुझ जाती है, ताअत फिस्को फुजूर, फरमाबरदारी नाफरमानी और अखलाक तमर्रुद सरकशी में बदल जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये मिस्कीन दोशीज़ा है, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक, परिवार और अहले खाना की उम्मीद, सूरत और सीरत में खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती है। हासिद औरतें उससे करीब हुई, गुमराह और गुमराह करने वाली औरतों ने उसे अपने घेरे में लिया और ये गरीब उनके जाल में फंस गई। हर धोखाबाज झूठे के हाथ में खिलौना बन गई। उसका मिस्कीन वली नहीं जानता कि उसे जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या मिट्टी में दबा दे। और एक दूसरी शक्ल है जो इससे भी सख्त और तकलीफ दे है। ये खुशो खुर्रम परिवार का गार्जियन है। माँ और बच्चे फरहतो बशाशत के साथ अपने बाप का इस्तकबाल करते हैं कि वो अपने काम से लौटा है। वो उसकी गर्म गोद में जा पड़ते हैं, उसके मोहब्बत भरे साये तले महफूज हो जाते हैं कि यकायक किसी सुबह शाम के दरमियान वो फाड़ खाने वाला जानवर और खाट काट खाने वाला वहशी दरिंदा बन जाता है। उनके पास उस चेहरे के साथ आता है जिस चेहरे के साथ गया नहीं था। घर में खौफ का बसेरा हो जाता है, तारीकी आंगन में फैल जाती है, बच्चे खौफ में जीते हैं। खूबसूरत जिंदगी बदमजगी, बदबख्ती और तारीकी में बदल जाती है। ये उन मोहलिक मुनशियात की बात सूरतें और अहवाल हैं, ऐसी शक्लें हैं कि जिनके हौल से पहाड़ गिर जाएं। मुसलमानों, इन गलावतों में मुलव्वस आदमी न दुरुस्त फिक्र का मालिक होता है और न हुस्न इख्तियार पर उसे कुदरत हासिल होती है। मौत के सौदागरों के हाथ मुंह एक खिलौना होता है जो कुर्बान होने वालों के खून से रंगीन और उनमें लटपट माल कमाते हैं। ये मुलव्वस आदमी अपनी जान, पढ़ाई, नौकरी, माल, नेकनामी, सेहत और परिवार सबसे हाथ धो बैठता है। अलहदगी, बेकारी, सुस्ती, उलझन और बेचैनी की जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी गुमनामी, सरकशी, उकताहट, खौफ, हौल और बेहिम्मती से इबारत होती है। बदनी, नफ्सियाती, समाजी, माशी और माहौलियाती नुकसानात लाहिक होते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों, इन तमाम के बावजूद इसमें मुलव्वस आदमी बीमार है जिसका इलाज जरूरी है, न कि ऐसा मुजरिम जिसे सजा देना जरूरी हो। भाइयों, इलाज के अहम तरीन जराए में से दीन और अखलाकी अक़दार को मजबूत थामना, अल्लाह के हुक्म पर इस्तिकामत बरतना, उसकी शरीयत की पाबंदी करना, अल्लाह के फर्ज करदा अहकाम को अदा करना, उसके हराम करदा अशिया से बचना है। और जब दीनी जज्बा कमजोर पड़ जाए तो मुनहरिफ अफकार और फासिद अक़दार का कबूल करना आसान हो जाता है। मुसलमानों, इंशाअल्लाह खानदान बच्चों की सही तरबियत से समाजी आफतों से बचाव है जिनसे उनके बच्चे अपनी जिंदगी में घर के बाहर नमुर्दाजमा होंगे। अल्लाह की मदद से खानदान ही इस खतरे को दफा करता है जो उनके बच्चों की जिंदगी को लाहिक होते हैं। खानदान के गार्जियन के लिए जरूरी है कि वो बेदार हो, नजर रखे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी औलाद की निगरानी में चुस्त हो, अपने बच्चों के साथ उनकी निगहबानी के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनकी परेशानियों और हर वो चीज जो उन्हें फिक्रमंद करती है उनका सामना करने के लिए काफी वक्त लगाए। जहाँ तक हो सके बच्चों के बीच मोहब्बत और एहतराम को फरोग देना और तशद्दुद और जिस्मानी ईज़ा से बचना जरूरी है। तशद्दुद और सख्ती और घर के बाहर रात गुजारने से गुरेज जरूरी है। उनके दोस्तों, हमनशीनों और साथियों पर नजर रखना जरूरी है और बुरे साथियों से उन्हें बचाना जरूरी है कि बुरा साथी ही बीमारी का घर है। मुसलमानों, इसी तरह खानदान की मदद, माशी और समाजी हालात को हमवार करने में उसके साथ खड़ा होना और उसकी मईशत को बेहतर करना जरूरी है ताकि दुरुस्त अखलाकी बुनियादों पर उसकी तरबियत हो सके, करीमाना जिंदगी मुहैया हो सके और वो बच्चे अल्लाह के हुक्म से इन मुहलिक बीमारियों में पड़ने से बच सकें। भाइयों, इलाज और बेदारी में हिस्सादारी निभाना तमाम की जिम्मेदारी है। मखसूस इदारों का अपना
کردار اور ذمہ داری ہے. اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں درست کرے. اسکول اور مسجدوں میں اہل علم، اصحاب قلم، رائے، حقوق، معیشت، صحت اور ورزش، تہذیب کی محفلیں، ہر قسم کی پیشہ ورانہ جمعیتیں، چاہے وہ مردانہ ہوں یا زنانہ، ذرائع ابلاغ اور تہذیب کے ادارے، سوشل میڈیا، رفاہی ادارے، اپنے دین، ملک اور پریوار سے محبت کرنے والا ہر غیور فرد، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کریں، اطلاع دیں اور علاج کریں. اسی طرح معاشی اور سماجی پریشانیوں کے حل کی فکر، عمل کرنے کے مواقع مہیا کرنا اور بیکاری و بے روزگاری کے مسئلے پر غور کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پاسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں. ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے. بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کی رحمت گناہگاروں کے گناہوں کو وسیع ہے. اس کی نعمتوں کو گننے سے گننے والے عاجز ہیں. اس کی بردباری عظیم ہے، اس لیے اس نے پردہ رکھا. اس نے بخششیں کی تو خوب نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. توبہ سے بڑے گناہوں کو بخشا اور ندامت سے دینوں کی لغزشیں مٹائیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول مخلوقات کے سردار ہیں. درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی معزز سردار آل پر، نشان راہ صحابہ پر، تابعین پر، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور سدا بہت زیادہ مزید سلامتی ہو. اما بعد، مسلمانوں، معاشرے کو ان آفتوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اور ان کے خطرات سے لوگوں کو ڈرانا تمام کی ذمہ داری ہے. جو اعداد و شمار بیان کیے جا رہے ہیں وہ خوفناک ہیں. اسمگلنگ اور فروخت کے راستوں کے خوف سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں. ذمہ داری بڑی ہے. فرد، خاندان، معاشرہ اور ملک کی ذمہ داری عظیم ہے. لوگوں، ذمہ دار اداروں کے ساتھ سب مل کر مکمل تعاون کیجیے، کیونکہ فائدہ سب کا ہے اور نقصان بھی سب کا ہے. ہمارا ملک سیکورٹی، سماج اور صحت کی تمام سطحوں پر اس آفت کے خلاف وسیع زبردست جنگ لڑ رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے تمام عناصر کو اس میں شریک کیا جائے. ملک پوری سنجیدگی اور محنت سے کام کر رہا ہے اور اس تباہ کن آفت کے خطرات کے خلاف بچاؤ، تربیت اور بیداری پر مشتمل اقدامات کر رہا ہے. اسی طرح اس میں مبتلا لوگوں اور ان کے خاندان کو نفسیاتی اور سماجی مدد دے رہا ہے. اس آفت کے مقابلے میں سیکورٹی کے ہمارے جوان کی صلاحیتیں اور منشیات کے مقابلہ کے نادر آلات اور دوسرے مخصوص اداروں کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی زبردست کوششیں ہر قسم اور ہر شکل کی منشیات کے اسمگلرز اور ان کے فروغ دینے والوں کے راستے کو ناکام کر کے بڑی حصولیابیاں ریکارڈ کر رہی ہیں اور بڑے بہادرانہ کارنامے رقم کر رہی ہیں. ان بابرکت اداروں کی، ان کی قیادتوں اور افراد کے ساتھ ملک کے مختلف خطوں میں حیرت انگیز اعداد و شمار ہیں جو چوطرفہ ہیں، جن کی سرحدیں خشکی، بحری اور ہوائی سطح پر کھلی ہوئی ہیں. ان باتوں کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے. منشیات کا مقابلہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ عوامی صفائی کی جنگ ہے. اس لیے اس دشمن کے خلاف ملک کے تمام اداروں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے. یہ باتیں نہیں اور درود و سلام بھیجو، ہدیہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے اپنے محکم تنزیل میں دیا ہے. اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور اپنی وہ بات میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں ان کی بیویوں پر، اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور اپنے عفو و کرم اور احسان و سخاوت سے ہم سے بھی. اے اکرم المکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر. شرک اور مشرکین کو رسوا کر. سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر. اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز. ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں. اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر. تو اپنی اطاعت
اطاعت سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا، انہیں ان کے ولی عہد اور ان کے اخوان و اعوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو قابضوں اور غاصبوں سے آزاد کر، اے اللہ اس گھر کی شان بلند کر، اس کا مقام اونچا کر، اس کی عمارت مضبوط کر، اس کے ستونوں کو ثابت کر۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی رائے درست کر، ان کے نشانے صحیح کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم مضبوط کر، ان کے پاؤں جما دے، ان کو دل جمی عطا کر، ان پر سرکشی کرنے والوں پر ان کی مدد کر۔ اے اللہ تو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر، اپنی رخصت سے ان کی مدد کر، ان کے آگے اور پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں۔ اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم کر، ان کے زخمیوں کو شفا دے، اے اللہ ان کے اہل و عیال اور ذریت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد